الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں اس عشرے کے اندر جہنم سے آزادی کی صورت میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کے حوالے سے پورے جھومت میں رہیں، اور یہ آج کا جمعۃ المبارک جو کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اور سید الایام ہونے کا عام دنوں کے اندر بھی اعزاز رکھتا ہے، رمضان المبارک کے اندر جمعے کا میسر ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان المبارک کے جمعے کے اندر رمضان شریف کے اندر موجود تھے، لیکن اب وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ کیا معلوم ہمیں بھی اگلا رمضان المبارک میسر آتا ہے یا نہیں، اور رمضان المبارک کی یہ مقدس ساعتیں کہ جس میں جمعے تراویح میں قرآن مجید کا سننا، یہ رحمتوں اور برکتوں والی عبادتیں میسر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، کیا معلوم۔ تو اس مناسبت سے آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ چونکہ اس عشرے کے اندر خاص طور پہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا بھی حکم ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنا پاک کلام نازل فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو کئی ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جس میں اللہ رب العزت کا پاک کلام جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو سورہ الرحمن کی ابتدائی 4 آیات آپ کے سامنے
تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک اعلیٰ صفت پر مبنی نام نامی اسماء حسنہ میں سے ہے کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے، قرآن سکھایا ہے، اور خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، تخلیق فرمایا ہے، وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، پھر اس کو بولنا سکھایا ہے، بولنے کی جو ایک صفت ہے اس سے متصف فرمایا ہے۔ پہلی آیت صرف اللہ کے اسم گرامی الرحمن کے اوپر مشتمل ہے۔ دوسری، تیسری اور چوتھی آیت دو الفاظ کے اوپر مشتمل ہیں۔ پہلی صرف ایک لفظ ہے الرحمن، الرحمن۔ دوسری ہے علم القرآن، دو الفاظ ہیں، علمہ اور القرآن۔ تیسرا ہے خلق الانسان، خلق اور انسان، دو الفاظ، کہ انسان کو تخلیق کیا ہے۔ اور چوتھا بھی علمہ البیان، یہ بھی دو الفاظ پر مشتمل ہے، جس میں ایک ضمیر بھی ہے کہ اسے گویائی سکھائی ہے، بولنا سکھایا ہے۔ جہاں تک الرحمن کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ تو کفار و مشرکین جب قرآن نازل ہوا تو وہ پہلے سے ہی اللہ کے نام سے واقف تھے، جانتے تھے۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ انہیں اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن جو الرحمن کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے اندر دو مختلف جہتوں کے اعتبار سے اس کا معنی اور مفہوم بنتا ہے کہ یہ رحمت سے ہے۔ الرحمن جو ہے یہ اللہ کے اسماء میں سے لفظ رحمت سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ الرحیم بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان بھی اور رحیم بھی، یہ دو صفاتی نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحیم اور رحمان یہ جو صفت رحمت سے نکلنے والے دو اللہ کے نام ہیں، ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیت ہے، کہ جیسے سمجھانے کے لیے ایک ہے سمندر کہ جو بالکل پرسکون ہے، رواں دواں ہے، یا دریا ہے جو کہ روانی سے چل رہا ہے، اس کے اندر طغیانی نہیں ہے، اس کے اندر موج نہیں ہے، اس کے پانی کے اندر کوئی اتنا اتار چڑھاؤ نہیں ہے، روانی سے پانی چل رہا ہے۔
تو اللہ رب العزت کی رحمت جب بالکل سموتھلی بندوں پر، مخلوق کے اوپر نازل ہو رہی ہو تو اس کو الرحیم کے لفظ کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے کہ جیسے بالکل پرسکون انداز سے جیسے پانی رواں دواں ہوتا ہے، اللہ کی رحمت بھی رواں دواں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں اللہ کی رحمت نہ شامل حال ہو. لیکن جب رحیم کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت بالکل رواں دواں ہے، اس کے اندر کوئی تعطل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن جب رحیم کا لفظ بولا جائے، استعمال کیا جائے، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہو، جس کے اندر طغیانی ہو، جوش ہو، روانی کے ساتھ ساتھ اس کی موج کے اندر تلاطم ہو. تو اللہ کی رحمت جب اس کیفیت کے اندر نازل ہو رہی ہو تو پھر اس کے لیے الرحمن کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ رحمت اس جوبن کے ساتھ اور اس کر و فر کے ساتھ نازل ہوتی ہے. پھر وہ رحمان کہ جس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں. خالق کائنات نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، وہ رب، وہ خالق، وہ الہ، وہ معبود کہ جس کی رحمت ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، اس رحمان نے قرآن کا علم دیا ہے، قرآن سکھایا ہے. اور اس سے اندازہ کر لیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے کہ جس رحمت والے خدا نے، رب نے، الہ اور معبود نے جو قرآن سکھایا ہے، اس کا علم عطا کیا ہے، کہ جس نے سارے کے سارے علوم عطا فرمائے ہوئے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یہ وہی رب اور رحمان ہے کہ جس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام ناموں کا علم جو ہے وہ عطا فرمایا تھا. اور جب فرشتوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو لا علم لنا الا ما علمتنا، بارے الہ ہمیں تو وہی کچھ آتا ہے، اسی چیز کا علم ہے جس کا تو نے علم ہمیں دیا ہے، جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہے. یہ وہی الرحمن ہے کہ جس نے بالکل ایک دن کے پیدا ہونے والے بچے کو یہ علم دیا ہوا ہے کہ اس کی خوراک کہاں سے اسے ملے گی. وہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے پیٹ کے اوپر اپنے منہ کو اپنی خوراک تلاش کرنے کے لیے مارنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی رحمان ہے، وہی رب ہے کہ جو جانوروں تک کو علم عطا کر دیتا ہے، ان کے بچوں کو بھی علم عطا کرتا ہے. اس خالق و مالک کی اتنی زیادہ رحمت اور کرم ہے کہ اس نے فرمایا علم القرآن، کہ جو جبلی طور پر ایک پیدا ہونے والے نو مولود بچے کو علم دینے والا ہے، اسی نے انسان کو اور اپنے پیارے نبی کو قرآن کا علم دیا ہے کہ جس کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے. اور پھر وہ قرآن کا علم دیا، کس قرآن کا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلام اللہ کی فضیلت
اللہ کے کلام کی فضیلت باقی سب کلاموں پر اس طرح ہے جیسے اللہ کی فضیلت پوری مخلوق اور پوری کائنات کے اوپر ہے. جس طرح اللہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ پوری کائنات کا مالک ہے اور اس پر فضیلت رکھتا ہے، ایسے ہی سب کلاموں کے اوپر جو اللہ کا کلام ہے، جو قرآن ہے، اس کو فضیلت حاصل ہے. تو وہ قرآن کہ جس کے نزول کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی اس کا بوجھ اٹھا نہ سکتے بلکہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. وہ قرآن اس رحمان نے سکھایا ہے، اور سکھایا کس کو ہے؟ براہ راست تو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء حبیب کبریاء اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرما کر ان کو سکھایا ہے. لیکن ان کے صدقے سے، ان کے طفیل سے، ان کی برکت سے اور ان کے وسیلے سے تمام انسانیت کے لیے اس کے علم کو عام کیا ہوا ہے کہ حل من مدکر، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، لیکن کوئی اس کے اوپر غور و فکر کرنے والا تو ہو، کوئی اس کو سیکھنے والا تو ہو، کوئی اس بحر بے قرار سے رہنمائی حاصل کرنے والا تو ہو. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. یہ قرآن کہ جو رہتی دنیا تک اللہ رب العزت کی طرف سے وہ مجدہ اور پیغام لے کر آیا ہے کہ جو انسانیت کی کامیابی کا پیغام ہے، جو انسانیت کی فلاح کا پیغام ہے، جو انسانیت کے نجات کا پیغام ہے، اور جو انسانیت کی معراج کا پیغام ہے. اس پیغام کو، اس علم کو، اس قرآن کو اس رحمان نے سکھایا ہے. لیکن اس کے ساتھ آگے فرمایا خلق الانسان. اب یہ دیکھیں رحمان کہ جس کی رحمت پورے کمال کے اوپر فائز ہے، پورا کمال رکھتی ہے، اس رحمت والے رب نے علم سکھایا ہے کہ جس کے علم کا کوئی کنارہ نہیں، علم بھی اپنے عروج کے اوپر ہے. اور وہ قرآن کہ جو سکھایا گیا ہے، جو نازل کیا گیا ہے، اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یہ وہ کلام ہے کہ جب ان عرب کے ماہرین کے سامنے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی تو کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کہ جو فصحاء ہیں عرب کے بڑے بڑے، جن کو اپنی زبان پر، فصاحت پر، بلاغت کے اوپر ناز ہے، وہ اس کے سامنے ایسے گنگ ہو گئے ہیں کہ جیسے ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے جسم ہی بے جان ہو چکے ہیں. یہ وہ کلام، یہ وہ قرآن کہ جو سید الکلام ہے، اس کا علم عطا کیا ہے. بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس کی اگلی آیت کے ساتھ اس کی مناسبت بھی دیکھیے گا. فرمایا خلق الانسان، انسان کو اس نے پیدا کیا. اس رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو تخلیق کیا. کیا باقی جو مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ انہیں کسی اور نے بنایا؟ ساری مخلوقات اللہ نے ہی پیدا فرمائی ہیں، اسی نے تخلیق کی ہیں. لیکن فرمایا خلق الانسان، تخلیق کا جو شاہکار تھا وہ انسان ہے مخلوقات کے اندر. اور جدید سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے اور وہ ایولیوشن کی قائل ہے. لیکن اگر اس کو مان بھی لیا جائے، کنسیڈر بھی کر لیا جائے،
تو تخلیقات کے ایولیوشن کے اس ارتقاء کے اندر، ان مراحل کے اندر، جو سب سے عروج کے اوپر جس کی تخلیق ہے وہ حضرت انسان ہے، کہ پہلے جمادات ہیں، پتھر ہیں، بے جان چیزیں ہیں، پھر نباتات کی باری آتی ہے، ان کی تخلیق ہوئی، اس کے بعد پھر حیوانات کو پیدا کیا گیا، ان کی تخلیق ہوئی، اور پھر مخلوقات کے میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم جسے اللہ رب العزت نے تکریم بخشی اور جسے اللہ رب العزت نے عظمتوں سے نوازا، کہ آپ دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں، لیکن مخلوقات میں جو درجہ، جو مقام حضرت انسان کو دیا گیا ہے وہ کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے تخلیق کے بھی شاہکار کا ذکر کیا کہ رحمت کا شاہکار اپنا کلام، جو کہ سب کلاموں کا سردار ہے، اپنے سب اماموں اور سب انبیاء کے ایمان کو قرآن سکھا رہا ہے، اور پھر مخلوقات میں سے حضرت انسان کو تخلیق فرما کر بے شمار صلاحیتیں اور رہنمائی اس کو عطا فرمائی گئی ہے، بے شمار اسے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور تمہاری اپنی جانوں کے اندر بھی، اپنی ذات کے اندر بھی بے پناہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، راز ہیں، سسٹمز ہیں۔ ایک انسان کے جسم کو دیکھ لیں، اس کے ایک ایک عضو کو دیکھ لیں، اس کے اندر کتنے راز چھپے ہوئے ہیں، کتنی سائنسز ہیں اس کے اندر، کتنی معلومات ہیں، کتنے علوم ہیں، کتنے سسٹمز ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، جو اگر اپنے انسان اپنے ڈھانچے کے اوپر ہی توجہ کر لے، ان کو ہی حد و شمار میں نہیں لا سکتا اور ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جو ایکسٹرنل چیزیں ہیں جسم کے علاوہ، جو اس کے ارد گرد، جو اس کی حفاظت کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی خوراک کے لیے، جسمانی خوراک کے لیے، روحانی خوراک کے لیے جو سارا نظام انسان کا ایکسٹرنل جو سسٹم ہے اس کو دیکھیں تو پھر پکار اٹھتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی بے شمار نعمتیں ہیں۔ لیکن فرمایا علمہ البیان، زندگی کی نعمت بھی عطا کی ہوئی ہے، سننے کی نعمت بھی عطا کی ہوئی ہے، دیکھنے کی نعمت بھی عطا کی ہوئی ہے۔ یہ ساری نعمتیں، چلنے پھرنے، ہاتھوں کے ساتھ مختلف چیزوں کو کام کرنے کی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، لیکن کسی نعمت کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا انسان کو تخلیق کیا تو علمہ البیان، اس کو قوت گویائی سکھائی ہے، اس کو جو بولنے کی طاقت دی ہے، اس نعمت کا ذکر کیا ہے۔ اور آگے 31 بار اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کے بارے میں ہی فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی، اس رحمان کی، خدا کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ جو قوت گویائی ہے، بولنے کی طاقت ہے، یہ اللہ رب العزت نے چوتھی آیت کے اندر بیان فرمائی وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ۔ آخر اس کے اندر کوئی خاص بات تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں، زندگی انسان کو بھی ملی ہے، جانوروں کو بھی ملی ہے۔ آدمی اس زندگی کے بقا کے لیے خوراک کی تلاش کرتا ہے، جانور بھی خوراک کی تلاش کرتے ہیں۔ آدمی کے اندر ایک صفت ہے کہ وہ اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے، جانور بھی یہ کام کرتے ہیں، جانوروں کے اندر بھی یہ صفت رکھی گئی ہے۔ خوراک، کھانا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز کچھ فرق کے ساتھ، امتیاز کے ساتھ انسانوں کے اندر بھی ہے، حیوانات کے اندر بھی ہے، لیکن انسان کو
جو عقل و شعور عطا فرمایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نعمت ان کو بھی عقل و شعور دیا گیا ہے، علم ان کو بھی دیا گیا ہے کہ بچپن میں ہی آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایک بطخ کا بچہ ہوتا ہے اس کو کس نے بتایا ہے کہ تو نے پانی کے اندر ہی تیرنا ہے، وہ فوراً پانی کے اندر تیر جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرے پرندے ہیں، مرغی جو ہے وہ اس طرح سے پانی کے اندر یا اس کا بچہ جلدی سے نہیں جاتا. ان کو بھی اللہ پاک نے علم عطا کیا ہوا ہے، لیکن جو فرق ہے انسان میں اور حیوانات میں وہ اس قوت گویائی کے ساتھ ہے کہ اسے حیوان ناطق کہا جاتا ہے. منطق اور فلسفے کی اصطلاح کے اندر، فلسفی میں انسان کو حیوان ناطق کا نام دیا گیا ہے کہ یہ بھی حیوان ہے، جانور ہے، لیکن یہ بولنے والا جانور ہے. اس کو اللہ پاک نے زبان عطا کی ہوئی ہے. آپ کہیں گے کہ ان کو بھی زبان عطا کی گئی ہے، لیکن وہ زبان کہ جو انسان کو عطا کی گئی ہے وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی گئی، جس کا اللہ پاک نے فرمایا علمہ البیان، قوت گویائی عطا کی ہے. اب آپ ذرا ان چاروں آیتوں کو جوڑ لیں، مضامین کو جمع کر لیں، سیکوینس بھی دیکھ لیں، تو جس نتیجے پر میں پہنچنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ جس طرف میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ خالق و مالک جو رحمت کے سب سے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہے، رحمان کا درجہ رکھتا ہے، اس نے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، قرآن سکھایا ہے، اور انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ جو صفت عطا فرمائی ہے وہ علمہ البیان ہے، بولنے کی، قوت گویائی کی صفت عطا فرمائی ہے. اور کس لیے؟ اس زبان کو، اللہ کے اس کلام کو پڑھنے کے لیے عطا فرمائی ہے. جو سیکوینس اور اس کا جو ربط بنتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس حضرت انسان کو اپنے اس روح کی، ہر شخص کو روح کو تقویت پہنچانے کے لیے جو غذا عطا فرمائی ہے وہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے. اگر وہ اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اپنی زبان کو اس کے ساتھ تر کر لیتا ہے، وہ زندہ ہے. اور جو اس کو پڑھ کر اس کے ساتھ اپنی زبان کو تر نہیں کرتا وہ بمنزلہ مردہ ہے. کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنے دل کو قرآن پڑھ کے زبان کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ایک آباد دل کی طرح ہے، جیسے ایک آباد ہو، گھر ہو. اور جو قرآن پاک کو نہیں پڑھتا وہ مردہ دل کی مانند ہے، ویران دل اور گھر کی مانند ہے. تو گویا قرآن مجید فرقان حمید کو، اللہ کے اس کلام کو جو سب سے اعلیٰ کلام ہے کہ جس کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب یہ نازل ہوتا تھا آپ نے سنا ہوا ہے کہ کیفیت کیا ہو جاتی تھی کہ اتنا بوجھ کہ سخت سردی کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا تھا. اور اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو اس کے بوجھ کی وجہ سے اونٹنی زمین کے اوپر بیٹھ جاتی تھی. اور اگر کبھی حادثاتی طور پر کسی اور صحابی کا کوئی عضو یا ٹانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عضو کے نیچے ہوتا تو اس کو اتنا بوجھ محسوس ہوتا کہ جیسے اس بوجھ کے ساتھ ان کا وہ عضو ٹوٹ جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید کہ جو پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، جب قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا تو اس دل کی کیا عظمتیں ہیں، کیا شانیں ہیں اس ہستی کی، اور جس کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے امت مسلمہ، انسانیت، اس کی کیا عظمت ہے کہ جب اس کو وہ پڑھ لیتا ہے، اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے، روایت کیا ہے کہ جو اصحل کتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب جسے کہا جاتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حدیث کی چوٹی کی کتاب ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف نہیں ہے؟ وہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اس قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. تو اگر سب سے بہترین بننا چاہتے ہیں، اگر اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر عزت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، قیامت کے روز آخرت میں جنت کی وہ سیڑھیاں چڑھنا چاہتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہوگا اسے کہا جائے گا قرآن کی تلاوت کرتا جا، جنت کی منازل طے کرتا چلا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہ تیرا درجہ اور مقام ہوگا. اور پھر اسی کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ منسلک جو اس کی معاونت کرنے والا ہے، جو اس کے والدین ہیں، جو اس کو یاد کروانے میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کے لیے آسائشیں مہیا کرتے ہیں. حافظ قرآن کو پڑھنے والا قاری قرآن، اس کے والدین کو بھی اعزاز بخشا جائے گا کہ ان کو بلند مقام کے اوپر بٹھایا جائے گا، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ایک اعزاز دیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچے کو اس کلام الہی کے ساتھ مزین کیا تھا جو اللہ کا آخری کلام تھا، جو سید الکلام ہے. تو اس کلام کو پڑھنے والا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو روانی سے پڑھتا ہے وہ معزز فرشتوں کی صف میں شمار ہوتا ہے، اور جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے رب کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ڈبل اجر حاصل کرتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہماری اکثریت کو قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں آتا. میں پڑھاتا ہوں، یونیورسٹی کے طلباء ہوتے ہیں، جوان ہو چکے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی آیت پڑھنے کے لیے کہہ دیا جائے، پڑھنا صحیح طور پر نہیں آتا. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اس قدر اگنور کیا ہوا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں. جدید علوم کے لیے ہم جتنی منہ مانگی قیمت ہوتی ہے ہم ٹیوٹر مہیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو، ان کے لیے چاہے ہزاروں کی تعداد کے اندر ہزاروں میں اس کو فیس دینا پڑے، ہم دیتے ہیں. کس لیے؟ کہ یہ مادی طور پر اس دنیا کے اندر ایک کامیاب ہمارا بچہ ہو جائے، یہ کسی مقام اور عہدے تک پہنچ جائے. لیکن جو دائمی عہدہ ہے، جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والا جو درجہ اور مقام ہے، جو قرآن پڑھنے کی بات آتی ہے تو اس کو ہم بالکل منیمم جو ہے اس کی طرف توجہ بھی نہیں. بس یہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا، صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہ اس قاری قرآن کی ہم قدر کرتے ہیں. اس طرح سے آپ فیس کا موازنہ کر کے دیکھ لیجئے اس کو کیا قاری صاحب کو کیا فیس دی جا رہی ہوتی ہے اور اس ٹیوٹر کو کیا فیس دی جا رہی ہوتی ہے کہ جو میتھ کے فارمولے جانتا ہے یا انگلش کے کچھ الفاظ جانتا ہے اور وہ ان کو پڑھاتا ہے، اس کی کیا فیس ہے، اور اس قاری صاحب کی کیا فیس ہے جو اللہ کا کلام جو سید الکلام ہے اس کو پڑھانے کے لیے آ رہا ہے. ہمارے جو ترجیحات ہیں، پریفرنسز ہیں، وہ سامنے آ جاتے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچ کا مقام ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو اس سے مزین کرنا چاہیے کہ جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں کہ وہ 7 سال تک ہیں تو اس کو نماز سکھانے کا حکم ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز ادا نہ کرنے پر اس کی پٹائی لگاؤ. اور نماز آپ کو معلوم ہے جب تک قرآن نہ پڑھا جائے بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ قرآن نماز کے اندر پڑھنا پڑتا ہے. اس لیے قرآن کی طرف توجہ دی جائے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر
اقبال کہتا ہے تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، مسلمانوں کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب قرآن مجید کے ساتھ وہ ظلم روا رکھنا ہے کہ جو ہم نے کیا ہوا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے پھر ہم قرآن ہم کھول لیتے ہیں، اگر کہیں کوئی ایسی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ورد اور وظیفے کے لیے تو ہم قرآن کھول لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ زحمت نہیں کی کہ یہ سرمایہ صرف اور صرف اس کام کے لیے نہیں ہے کہ مصیبت نازل ہو گئی تو آیت کریمہ پڑھا لی، سورہ یاسین پڑھا لی یا اس کا ختم کروا لیا، نہیں، یہ ہمارے لیے ہدایت کا سرمایہ ہے، ہمارے لیے یہ رہنمائی کا سبب ہے، ہماری دین اور دنیا کی بھلائی کا سبب ہے، یہ ہماری قبر کو روشن کرنے کا سبب ہے، یہ آخرت کی منازل طے کرنے والا ہے، یہ آخرت کے اندر درجات کی بلندی کا باعث ہے، یہ ہماری بخشش کا بھی باعث ہے، یہ ہمارے والدین کی بخشش کا بھی باعث ہے، یہ ہمارے بچوں کی بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس قرآن کو اس طرح سے اگنور نہ کیا جائے کہ آخرت میں یہی قرآن جو ہے وہ ہماری شکایت کر رہا ہو کہ میری قوم نے یا باری تعالیٰ اس مجھے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو لپکنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس حبل کو، اللہ کی رسی کو، کہ بہت سے مفسرین نے قرآن کو حبل اللہ قرار دیا ہے، اس کو تھامیں، اس کو پڑھیں، بڑا آسان ہے، بہت کہیں ایسا ہوگا کہ کہیں مشکل ہوگی کہ نہیں سمجھ آئے گی، وہ پوچھا جا سکتا ہے، لیکن بڑا صاف واضح الفاظ کے اندر ترجمہ مل جاتا ہے۔ آیات پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، سادہ چیزیں بڑی واضح ہیں اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں اگر کہیں کوئی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں تو وہ رہنمائی کے لیے علماء کرام سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اہل علم سے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو جسے آتا ہے اس سے پوچھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ قرآن پاک کی ایک تو تلاوت کرنا سیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا معمول بنائیں کہ روزانہ پڑھنے کی پریکٹس کریں اور اس کو صحیح معنوں میں جو اس کا مقام ہے، جو درجہ ہے، وہ اس کو دینے کی کوشش کریں تاکہ ہماری آخرت بھی اور دنیا بھی دونوں کامیاب ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ منسلک ہونے کی، اس کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔